ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ صبح اٹھیں، آئینے میں دیکھیں اور آپ کا چہرہ وہ نہ ہو جو کبھی تھا۔ آنکھ نہ ہو، ناک پگھلی ہوئی ہو، جلد کا رنگ نہ ہو، بس اس ایک لمحے کا تصور کریں اور پھر سوچیں۔ پاکستان میں سینکڑوں لڑکیاں یہ لمحہ ہر روز جیتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صرف 2 خبریں نہیں سنیں گے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ تیزاب گردی اور جنسی تشدد صرف ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ ایک پوری زندگی کا قتل ہوتا ہے، جسم کا بھی، روح کا بھی، خوابوں کا بھی۔ تیزاب گردی کیا کرتی ہے ایک انسان کے ساتھ؟ ناظرین، تیزاب گردی کو لوگ اکثر ایک واقعہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سزا ہے جو زندگی بھر چلتی ہے۔ جب تیزاب کسی کے چہرے پر پڑتا ہے، پہلے جلد جلتی ہے، پھر گوشت، پھر بعض اوقات ہڈی تک گل جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تیزاب گردی میں درد کی کوئی حد نہیں، یہ آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اور یہ تکلیف صرف اس لمحے کی نہیں، مہینوں، سالوں تک آپریشنز ہوتے ہیں۔ ایک متاثرہ لڑکی کو اوسطاً 7 سے 30 آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی چہرہ وہ نہیں بنتا جو پہلے تھا۔ آنکھ کی روشنی جا سکتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، کھانا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جسم کا درد یہ تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو، لیکن اصل زخم وہ ہے جو اندر سے کھاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کا خوف، لوگوں کی نظریں محسوس کرنا، اپنے ہی آئینے سے ڈرنا، یہ ہے تیزاب گردی کا اصل چہرہ۔ ڈاکٹر ماہنور، اس نے برسوں محنت کی، میڈیکل کالج کی مشکلات برداشت کی، ڈاکٹر بنی تاکہ اس معاشرے کو کچھ دے سکے، اور اسے ملا کیا؟ تیزاب۔ یہ واقعہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہر اس لڑکی کے ساتھ ہوا جو سوچتی ہے کیا مجھے گھر سے نکلنا چاہیے۔ دوستو، یہ کوئی نادر واقعہ تو ہے نہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں تیزاب گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ صرف گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں ہر سال اوسطاً 150 سے زائد تیزاب گردی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے، اصل تعداد کہیں زیادہ ہے۔ متاثرہ افراد میں 70% سے زیادہ خواتین ہیں، اور بیشتر حملے کسی جاننے والے کی طرف سے، رشتہ دار، سابق شوہر، ناکام عاشقوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وجہ شادی سے انکار، جائیداد کا تنازع، یا بس تم نے میری بات نہیں مانی۔ یعنی ایک عورت کا نہیں کہنا کسی کے لیے تیزاب پھینکنے کا جواز بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ جو کل تک خبروں میں تھا، جنگ کی فرسٹ ایئر طالبہ اشال فاطمہ، ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی زندگی کا آغاز تھا، لیکن درندوں نے اسے اغوا کیا، اس پر ظلم ڈھایا، اور جب وہ نڈھال ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو انہوں نے اسے ہسپتال کے دروازے پر پھینکا جیسے کوئی چیز پھینکتے ہیں، اور خود بھاگ گئے۔ فوٹیج میں وہ لمحہ قید ہے۔ یہ منظر ہر باپ کی روح کو ہلا دے۔ اشال بچ نہیں سکی۔ 9 جون 2026 جب مزید گرفتاریاں ہوئیں تو اشال کے گھر والوں کے آنسو نہیں رکے، کیونکہ گرفتاری سے بیٹی واپس نہیں آئی۔ ناظرین، اشال اکیلی نہیں ہے۔ پاکستان میں 2024 میں صرف رپورٹ ہونے والے ریپ کیسز کی تعداد 5339 تھی، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ہر رپورٹ ہونے والے کیس کے پیچھے کئی ایسے کیسز ہیں جو سامنے ہی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ تھانے میں FIR درج کرانا بھی ایک لڑائی ہے، کیونکہ سماج متاثرہ لڑکی کو ہی مجرم ٹھہرا دیتا ہے، کیونکہ گھر والے کہتے ہیں عزت جائے گی، چپ رہو۔ اور سزا کا تناسب 0.2%، یعنی ہر 500 ملزمان میں سے صرف 1 کو سزا ملتی ہے، باقی 499 آزاد ہیں، ہمارے درمیان ہی ہیں۔ یہ درندے اتنے جرأت مند کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کیس چلے گا، سال لگیں گے، وکیل پیسے لے گا، گواہ بدل جائیں گے، آخر میں یا تو بری ہو جائیں گے یا سزا معمولی ہوگی۔ DNA ٹیسٹنگ صرف 5% کیسز میں ہوتی ہے۔ پولیس 35% کیسز میں FIR درج کرنے سے پہلے ہی انکار کر دیتی ہے، یعنی ظلم کا نظام بھی ہے اور ظلم کی حفاظت کرنے والا سسٹم بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو شخص کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ جو معاشرہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ معاشرہ نہ دین کی نظر میں ٹھیک ہے نہ دنیا کی نظر میں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ناظرین، ماہنور ابھی لڑ رہی ہے، اشال کے گھر والے انصاف مانگ رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ پہلی بات، خاموش نہ رہیں، آواز اٹھائیں۔ دوسری بات، یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ آواز جتنی بلند ہوگی انصاف اتنا قریب آئے گا۔ تیسری بات، اپنے گھر میں بچیوں کو بتائیں کہ وہ کسی بھی ناانصافی پر خاموش نہ رہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ماہنور کو انصاف ملے، اشال کو انصاف ملے، اور ہر اس لڑکی کو جس کی آواز دب گئی۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ یہ آواز دبنی نہیں چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔
कल भी वही थी और आज भी वही हूँ, लेकिन चेहरा मेरा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरे रिलेशन ही खत्म हो गए। वो घड़ी तो मैं याद करके रूह कांप जाती है। 15 साल हो गए, आज भी नींद उड़ जाती है मेरी। मेरे गांव वाले सारे लोग यही कहते हैं मेरे पापा से कि इलाज मत कराओ, ये बचेगी नहीं। मेरे पापा ने ये कहा था मैं अपने तन की खाल तक बेच दूंगा, मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगा। ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं सारी